اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آج 7 صفر وہ مبارک دن جس میں امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ مدینہ اور مکہ کے درمیان ابوا کے مقام پر پیدا ہوئے۔ لوگوں کے درمیان باب الحوائج کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں توسل کرنے سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے 7ویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی زندگی جن حکمرانوں کے دور میں گزری ان کے نام ہیں ابو العباس صفا، منصور دوانقی، ہادی، مہدی اور ہارون۔ کسی نے بھی امام علیہ السلام پر ظلم ڈھانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ ہمیشہ امام علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے رہتے۔ ان میں سے ایک حکمران منصور دوانقی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کرایا۔ اس وقت حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی اور پھر 30 برس کی عمر تک منصور کی ظالمانہ حکومت قائم رہی۔ اس دور میں آزادیاں سلب کی گئی تھیں، شہر زندان بن چکے تھے، ہر طرف ایک حبس کا ماحول تھا۔ لیکن امام موسی کاظم علیہ السلام اس دور میں بھی بندگان خدا کی ہدایت فرماتے رہے اور ان کے امور کی اصلاح فرماتے رہے۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بھی آپ نے ہدایت کی شمع روشن رکھی۔ منصور کی ہلاکت کے بعد اس کا بیٹا مہدی اس کا جانشین ہوا۔ مہدی کے عہد حکومت میں امام علیہ السلام کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ لوگ گروہ در گروہ آپ کے گرویدہ ہوتے جا رہے تھے اور اپنی علمی و معنوی تشنگی بجھا رہے تھے۔ جب مہدی اور اس کے بعد ہادی اپنے کیفر کردار کو پہنچے تو ہارون اسلامی مملکت کا بادشاہ بن گیا، اور اس وقت حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی عمر مبارک 42 سال تھی۔ ان تمام حکمرانوں کے دور میں امام علیہ السلام پر ہر طرح کا ظلم و ستم ڈھایا گیا اور امام علیہ السلام نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ ہارون کو ہمیشہ یہ غم ستائے رہتا کہ آخر علی علیہ السلام کی اولاد ہماری حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کرتی۔ ہارون نے بغداد میں رہنے والے تمام آل علی کو شہر بدر کر دیا اور ان میں سے بے شمار لوگوں کو قتل کرا دیا اور کتنوں کو زہر دے دیا۔ ہارون کے دور میں امام علیہ السلام ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں منتقل ہوتے رہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر ایک داروغہ زندان سے ہارون کی خواہش رہی کہ وہ امام کو قتل کر دے، مگر کوئی بھی اپنے ہاتھ کو امام کے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر کار سندی بن شاہب، جس نے ہارون کے اشارے پر امام علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ آپ کی قبر مطہر کاظمین میں ہے اور مومنین کی زیارت گاہ ہے۔ ہم با اشک و آہ اس عظیم اور انقلاب آفرین امام کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرتے ہیں۔ ہمارا سلام بلکہ تمام انبیاء و مرسلین کا سلام ہو آپ کی ذات پاک پر، ہمیشہ اور ہر جگہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ائمہ علیہم السلام عبادت خداوندی کے عاشق تھے، اسی طرح امام موسی کاظم علیہ السلام بھی۔
آپ کی راتیں ہمیشہ رکوع و سجود میں بسر ہوتی تھیں۔ اجتماعی امور سے جب بھی فرصت ملتی تو وقت عبادت میں بسر ہوتا۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کو جب ہارون نے قید خانے میں قید کر دیا تو امام علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے، جس سے بخوبی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ امام علیہ السلام عبادت خدا کے کس قدر عاشق تھے۔ خدایا، میں مدتوں سے یہ دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے فرصت عنایت فرما تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ آج میری وہ دعا قبول ہو گئی جس کی بنا پر میں تیری بارگاہ میں سپاس گزار ہوں۔ اس وقت امام علیہ السلام ربی کے قید خانے میں تھے تو ہارون کبھی کبھی اپنے گھر کی پشت پر جا کر قید خانے کی طرف دیکھا کرتا تھا۔ ہر مرتبہ اسے یہی ایک منظر نظر آیا کہ زندان کے گوشے میں ایک لباس پڑا ہوا ہے جس میں حس و حرکت نہیں۔ ایک مرتبہ ہارون نے ربی سے پوچھ ہی لیا کہ قید خانے میں وہ لباس کس کا پڑا ہوا ہے۔ ربی نے جواب دیا، وہ لباس نہیں ہے بلکہ وہ حضرت موسیٰ بن جعفر ہیں جن کا اکثر وقت سجدہ خالق میں بسر ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، خدایا، میں وقت مرگ، راحت اور آرام اور حساب و کتاب کے موقع پر درگزر کا خواہاں ہوں۔ امام علیہ السلام کے حلم کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آپ کے اسم مبارک کے ساتھ کاظم کا لقب آپ کے اسی وصف کی ترجمانی کرتا ہے۔ آپ غصے کو پی جایا کرتے تھے۔ لوگ اپنی جہالت اور نادانی کے بنا پر کبھی امام علیہ السلام کی شان میں ناسزا الفاظ کہتے، مگر امام علیہ السلام اپنے اخلاق و کردار سے غم و غصے کو روکتے اور انہیں اخلاقیات کی تعلیم دیتے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ امام نے کبھی بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کی۔ جب بھی مال ملتا اس سے لوگوں کی مشکلات دور فرمایا کرتے تھے، بھوکے کو شکم سیر کراتے اور ضرورت مند کو لباس پہناتے۔ آپ کے کچھ اقوال پیش خدمت ہیں۔ جو شخص اپنے غیظ و غضب کو لوگوں سے روکے رکھتا ہے تو قیامت میں خدا کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ اور جگہ فرماتے ہیں، معرفت الہی کے بعد جو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ خدا سے نزدیک کر دیتی ہیں وہ ہیں نماز، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسد نہ کرنا، خود پسندی سے دور رہنا، فخر و مباحات سے پرہیز کرنا۔ آپ فرماتے ہیں، تمہارے نفس کی قیمت تو بس جنت ہے، بس اپنے آپ کو جنت کے علاوہ کسی اور سے فروخت نہ کرنا۔ آپ کا ایک اور قول ہے، وہ شخص ہم سے نہیں ہے، یعنی ہمارا دوست نہیں ہے، جو اپنی دنیا کو دین کے لیے ترک کر دے یا اپنے دین کو دنیا کے لیے ترک کر دے۔ باری تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے امام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اجتماع سے دعا۔